بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مریم نواز صاحبہ کا ایک ٹویٹ میں نے دیکھا۔ مریم نواز صاحبہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل این کی وائس پریزیڈنٹ ہیں، نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں، اور ان کا ٹویٹ میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ انٹرسٹنگ لگا تو آپ کو پڑھ کے سنا دوں کہ اسی ماہ دوسری مرتبہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا، ہر روز مہنگائی کی چکی میں پستی عوام پر ایک نئی قیامت ڈھائی جا رہی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ اپوزیشن کیا چاہتی ہے؟ اپوزیشن عوام کو آپ کے عذاب سے نجات دلانا چاہتی ہے۔ کیا ہم گھر بیٹھ کے عوام پر آپ کے مظالم دیکھتے رہیں؟ بالکل نہیں۔ یہ ٹویٹ جو کیا تھا مریم نواز صاحبہ نے، یہ 15 جنوری 2021 کو یہ کیا تھا، اور یہ اس وقت حکومت تھی عمران خان صاحب کی، اور 2 دفعہ، بالکل ایک مہینے کے اندر 2 دفعہ پیٹرول کی قیمت بڑھی تھی، اور وہ اسی پالیسی اور میکانزم کے تحت تھی کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائز بڑھیں گے تو آپ کو بھی پیٹرول کی قیمت بڑھانا پڑے گی، کیونکہ سبسڈی دی نہیں جا سکتی، آپ مفت کسی کو پیٹرول دے نہیں سکتے۔ لیکن انفارچونیٹلی جو بات اس وقت صحیح تھی، آج وہ بات مطلب ہے کہ بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی ہے۔ آج اس کا ڈفرینٹ جسٹیفیکیشن مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے ڈفرینٹ جسٹیفیکیشن ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے ڈفرینٹ جسٹیفیکیشن ہے۔ اور اب میں آپ کو عمران خان صاحب کا تازہ جو ابھی بڑھائی گئی شہباز شریف صاحب کی حکومت نے، یہ جو دوسری مرتبہ ایک ہفتے کے اندر جو قیمت بڑھائی اور 30 روپے، اس کے اوپر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اپنے ٹویٹ میں کہ امپورٹڈ سرکار نے تیل کی قیمتوں میں فی لیٹر 40% یا 60 روپے کا اضافہ کر دیا۔ اس سے عوام پر 900 ارب کا اضافی بوجھ آئے گا اور بنیادی اشیاء کی قیمتیں بڑھیں گی۔ اس کے ساتھ بجلی کی قیمت میں 8 روپے کے اضافے سے پورے ملک کو دھچکا لگے گا۔ مہنگائی کی ممکنہ شرح 30% ہوگی، جو 75 برس میں بلند ترین ہے۔ اس کے بعد ایک اور انہوں نے بات ایکسپلین کر کے تو آخر میں لکھا، میں چاہتا ہوں کہ سب کل نماز جمعہ کے بعد، یعنی کہ آج نماز جمعہ کے بعد نکلیں اور امپورٹڈ سرکار کی جانب سے عوام کو کچلنے اور ملک میں معاشی تباہی پھیلانے کے لیے کی جانے والی عوام دشمن مہنگائی کے خلاف پرامن احتجاج کریں، کیونکہ ان کا اس ملک سے کچھ بھی مفاد وابستہ نہیں اور تمام اثاثے ملک سے باہر ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو کہ عمران خان صاحب نے کی۔ آج یہ الگ بات ہے کہ ویسے عوام نہیں نکلی، میں نے کسی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر نہیں دیکھا، یا کہیں میں نے خود بھی ظاہر میں جمعے کی نماز پڑھی میں نے اسلام آباد کی ایک مسجد میں، اور میں نے نہیں دیکھا ویسے کہ لوگ جس طرح انہوں نے کہا کوئی نکلے ہوں، ہو سکتا ہے نکلے ہوں، لیکن میں نے کم از کم نہ ٹیلی ویژن چینل کے اوپر دیکھا، نہ میں نے ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر کوئی اس طرح کی چیز دیکھی۔ لیکن اینی ہاؤ میرا مقصد یہ تھا، وہ جو ایک سیاست ہے نا، جو میں کہتا ہوں کہ ہمیں معیشت کے اوپر ہمارے سیاستدانوں کو جو ہے وہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے۔ انفارچونیٹلی وہ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ بہت بڑا ریزن ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ جو جس تباہ حالی کو پہنچ چکی ہے، کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں آپ کی پرائرٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کا بالکل سوچ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اور حالانکہ آپ سب کو، ان کو بھی پتہ ہے، عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے، مریم نواز صاحبہ یا پی ایم ایل این پاکستان پیپلز پارٹی، سب کو پتہ ہے کہ جی اگر انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں آئل کے بڑھ رہے ہیں تو آپ کو اپنے پرائسز پیٹرول کے بڑھانے پڑیں گے۔ یہ بات سب کو پتہ ہے کہ سبسڈی آئل کے اوپر نہیں دینی چاہیے۔ یہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو سبسڈی دی تھی، ہی میں بھی ان کو ہو سکتا ہے مس لیڈ کیا ہو کسی نے، لیکن جو سبسڈی انہوں نے اپنی حکومت کے جو عدم اعتماد کی ان کے خلاف تحریک کامیاب ہوئی، اس سے جو چند ہفتے پہلے انہوں نے سبسڈی دی تھی، وہ پاکستان کے اوپر، پاکستان کی اکانومی کے اوپر ظلم تھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ وہ ایک رعایت نہیں تھی، بلکہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر ظلم تھا۔ اور وہ ظلم اس لحاظ سے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ہم ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں، اور یہ جو ہم نے قیمت بڑھائی، اب چونکہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ رشیا اور یوکرین کے درمیان وہ جو جنگ کا جو سلسلہ سٹارٹ ہوا، اس سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئے، جو آئل پرائسز، اور پھر اس کی وجہ سے اور مہنگا ہوتا گیا۔ اور پھر اگر آپ مہنگا نہیں کرتے پیٹرول، اور وہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ابھی پی ایم ایل این کے لوگ یا گورنمنٹ کے لوگ جو بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں، کہ انہوں نے جس قسم کا جو ایگریمنٹ کیا تھا IMF کے ساتھ کہ جی ہم یہ کریں گے، ایک تو یہ کہ جی کاسٹ ہوگی، اس کے اوپر 30 روپے ہم لیوی دیں گے، اور اس کے اوپر یہ کہا گیا تھا کہ جی ہم 17% ہم GST بھی دیں گے۔ وہ سب چیزیں جو تھیں وہ ظاہر ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، لیکن انفارچونیٹلی عمران خان صاحب اس چیز کو بلا رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ اب چونکہ اب وہ کہتی ہیں کہ یہ مجبوری ہے، وہ سارا، اور یہ اب وہ فیکٹس
جو عمران خان صاحب کی حکومت کے جو فیکٹس ہیں جو عمران خان بلانا چاہ رہے ہیں، ان فیکٹس کو یہ والی گورنمنٹ یاد دلوا کے، تو جس طرح وہ اب سب لوگ اور مریم صاحبہ بھی اب کے جو ان کے لیٹسٹ جو ظاہر ہے جو بات چیت کر رہی ہیں، جو فرض کریں ان کی جو اب بیان ہے وہ یہی ہے کہ جی مجبوری کی حالت میں ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے. لیکن اینی ہاؤ آج کی صورتحال میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح یہ بڑھی، اور جو کہ ظاہر ہے بہت بڑھ گئی، 60 روپے پر لیٹر بڑھ گیا. یہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے، اگر ہم IMF کا پروگرام ریوائیو ہم نہیں کرتے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. اللہ معاف کرے، ہم نے ڈیفالٹ کر جانا تھا. اب امید پیدا ہوئی ہے کہ شاید ہم ڈیفالٹ نہ کریں، اور ابھی بجٹ پر ہماری گورنمنٹ پیش کرے گی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے ان کے IMF کے ساتھ جو ہیں وہ نیگوسیشن سٹارٹ ہو جائیں گے. اور امید ہے کہ کوئی اچھی خبر مطلب ملنے ہمیں ملے گی. لیکن مہنگائی ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہو چکی ہے، مزید ہوگی، اور اس کے لیے اب اس کے تدارک کے لیے کس قسم کی اب گورنمنٹ اسٹریٹجی بناتی ہے یہ اب دیکھنا ہے. 2000 روپے والی بات جو انہوں نے آلریڈی حکومت نے کی ہے، اور وہ یہ کہ جن کے 40,000 سے کم جن کی انکم ہے ان کو دیا جائے گا، تو آئی ڈونٹ نو اس سے کتنا فرق پڑے گا. اور پھر لیکن یہ ہے کہ یہ اتنی مہنگائی ہوگی ڈیفینیٹلی یہ بھی، اور پھر اور پھر بجلی بھی مہنگی ہو گئی، کہ میرا خیال ہے کہ ایون جو مڈل کلاس ہے وہ بھی اس سے کافی ہٹ ہوں گے. تو اب بنیادی بات یہی ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو حیرانی ہے ان سیاستدانوں کو، بے شک وہ PTI ہو، PMLN ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو. میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں جو معیشت کی جو حقیقت ہے، جو چیزیں حقیقت ہیں، جس طرح پیٹرول کی پرائس کی ہم میکنزم کی بات کر رہے ہیں، یعنی آپ ان چیزوں کے اوپر ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. اور ان چیزوں کے اوپر اگر آپ سیاست کریں گے تو یہی والی بات ہے کہ آپ بیسیکلی اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو دھوکہ دیں گے، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بات کر لوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں کل بھی میں نے بریفلی یہ بات کی تھی کہ دیکھیں اس ملک میں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ پیسہ کماتے ہیں ان سے ٹیکس لیا جائے. اور جو کہ انفارچونیٹلی ٹیکس ہمارا امیر طبقہ، یہ جو بزنس مین ہیں، جنرلی ہمارے جو کاروباری طبقہ ہے، ان کی بہت بڑی تعداد ٹیکس نہیں دیتی. اور پھر یہ والی بات کہ جو لوگ ارب پتی ہیں، جو بہت زیادہ پیسے والے ہیں، جس میں فرض کریں شریف فیملی بھی شامل ہے، جس میں یہ جو سلمان شہباز، جو کہ مجھے بھی ویسے اچھا نہیں لگا کہ وہ پاکستانی عدالتوں کے تحت وہ مفرور تھے، اور وہ ایبسکونڈر ہیں، وہ مطلب قانونی طور کے اوپر. اور ان کو پرائم منسٹر جو شہباز شریف اپنے ساتھ دورے میں برٹن سے انہوں نے ان کو ٹرکی میں بلا لیا، اور وہاں وہ ٹرکش پریزیڈنٹ اور ان کی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا، ویسے اس طرح کے یہ امیجز اچھے نہیں ہوتے. یہ چیزیں، ان چیزوں کو اگنور کیا جانا چاہیے. اور یہ کم از کم میں آپ کو بتاؤں کہ میں ان کی جگہ ہوتا ہے تو میں تو کم از کم اس طرح کی چیز نہیں کر سکتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس قسم کی ہمارے یہ رولرز جب حکمرانی میں آتے ہیں تو بہت سی چیزیں بالکل بھول جاتے ہیں. بیسک اصول کی بات ہے، ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اس سے ایک مطلب ہے کہ وہاں ان کو پتہ ہو نہ ہو، لیکن یہ بدنامی کی بات ہے. اور اسی لیے پاکستان میں آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور لیکن میرا مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی لوگوں نے باتیں کی، اور جو کہ ظاہر ہے باتیں بنتی تھی اس طرح کی. اچھا، میں یہ کہتا ہوں کہ جو سلمان صاحب کا میں نے نام سلمان شہباز کا اس لیے لے لیا کہ دیکھیں یہ شہباز شریف صاحب کو یہ اس بات کا پتہ ہے، اور سلمان شہباز چونکہ سارا ان کا بزنس دیکھتے ہیں، تو یہ جو ہمارے بہت بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، جو ارب پتی لوگ ہوتے ہیں، وہ پیسہ بہت زیادہ کماتے ہیں اپنے بزنس سے، وہ ٹیکس بہت کم دیتے ہیں، اور جو پیسہ باقی ہوتا ہے اس کو لانڈر کرتے ہیں. یہ TT حوالہ اور یہ ساری چیز، ان چیزوں کو ختم کریں. شہباز شریف صاحب کو ان چیزوں کو بھی ختم کرنا چاہیے. اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ جو سلمان شہباز صاحب کی ایڈوائز ضرور لے لیں کہ کیا طریقے آزمائے جاتے ہیں، کس طریقے سے یہ جو ہے کہ آپ ٹیکس ایویژن کرتے ہیں، جو کہ ٹیکس ایویژن نہیں کرنی چاہیے. اور اگر آپ ٹیکس ایویژن، ہمارے جب رولرز اگر کریں گے، وہ اگر ٹیکس ایویڈ کریں گے، تو مجھے بتائیں کہ پھر ٹیکس کیسے جمع ہوگا اس پاکستان میں. اور ویسے بھی پاکستان کا بہت چھوٹا نمبر ہے، بہت کم لوگ پاکستان میں ٹیکس دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ
یہ میں کچھ باتیں کر لوں. اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹیکس چوری ووری ہوتی ہے، یہ عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا. اور انفارچونیٹلی اس زمانے میں بھی یہی والی باتیں کہ دیکھیں بجائے اس کے کہ آپ جو میجر ڈسٹارشن ہمارے سسٹمز میں ہیں ان کو آپ ٹھیک کرتے، آپ ایف بی آر کو مضبوط کرتے، آپ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرتے، آپ بیوروکریسی کو ٹھیک کرتے، انفارچونیٹلی ان کا ابھی سارا عرصہ جو ہے نا وہ چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو پہ گزر گیا، اور ابھی بھی وہ یہی والی کردانیں پڑھ رہے ہیں. اور یہ اب وقت تو یہ تھا جب ان کی حکومت چلی گئی کہ وہ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے کہ میں نے کیا کیا میرے اپنی حکومت میں غلط کیا، کیا کیا میری میجر غلطیاں تھیں، کہاں کہاں مجھے ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن اگر انفارچونیٹلی اگر آپ بھی آج وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بزدار صاحب ان کی بہترین چوائس تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ حکومت میں آتے ہیں تو دوبارہ بزدار صاحب پنجاب کے چیف منسٹر بن جاتے ہیں، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ میری آپ کی اس قوم کی کیا قسمت ہے ہماری، اور ہمارے سیاستدانوں کی آپ اپروچ دیکھیں. تو خیر اینی آؤ، تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا میں آپ سے بات کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.